کی قسم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم محتشم سامعین، پچھلے دروس میں حضور علیہ السلام کے مختلف اعضائے انور کا ذکر آپ نے سماعت کیا. آج حضور کے رخسار نور کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین. حضور علیہ السلام کے مبارک رخسار نرم اور کم گوشت تھے. امام صالحی علیہ رحمہ نے سہل کی تعریف یہی کی ہے، قلیل اللحم رقیق الجلد، جس پر گوشت بہت زیادہ نہ ہو اور جلد جس کی باریک ہو. یہ حضور کے رخساروں کا حسن ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رخسار نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخد. حضور کے رخسار سفید تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی لفظ منقول ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخدین. حضور کے رخسار سفید تھے. ابو قصافہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے. ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، پھر حضور کے ہو کے رہ گئے. پھر بکریوں کی طرف دھیان کم ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہونے لگی. تو ان کی خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو قصافہ کو منع کیا کہ تم ان کے پاس ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے. واقعہ طویل ہے. پھر وہ رہ نہ سکے اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر کے ان کو بھی حضور کی زیارت کے لیے آنا پڑا. ابو قصافہ نے کہا کہ مجھے روک دینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار تم بھی دیکھ لو، پھر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ابو قصافہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کو لے کے حضور کے پاس گئے. تو حضور کی زیارت کے بعد جب واپس پلٹے تو ابو قصافہ کی آرزو یہ تھی کہ اب میں دیکھوں کہ میری ماں اور میری خالہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کوئی کسی کو کہیں لے کے جائے اور اس کی آرزو ہو کہ یہ شخص میرے شیخ کا، میرے استاد کا، میرے قائد کا گرویدہ ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ میرا قائد، میرا لیڈر، میرا رہنما، میرا ہادی اتنا دل آویز ہے کہ یہ اس کے سحر سے بچ نہیں پائے گا. تو جب وہ کوئی ایسے شوق سے کسی کو لے کے جاتا ہے تو پھر وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو لے کے گیا ہوتا ہے وہ اس دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا تاثرات ہیں. تو ابو قصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ان کی ماں نے اور ان کی خالہ نے واپس چلتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے اور حضور علیہ السلام پہ درود پڑھیے. تو ابو قصافہ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، ہم نے اس شخص جیسا شخص زندگی میں دیکھا ہی نہیں. احسن وجہن
ہم نے اتنا سونا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، ولا انقا صوبن، اور جتنا پاکیزہ لباس اس نے پہنا ہے ہم نے کسی کا ستھرا اور پاکیزہ لباس کسی کا نہیں دیکھا، ولا الین کلامن، اور جتنی میٹھی گفتگو اس کی ہے کسی اور کی ہم نے سنی نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے جو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہے، ابو قرصافہ کی ماں نے کہے، وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، کہا ابو قرصافہ کیا بتائیں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کسی چیز کو بھی حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ حسین ہو، اور سورج ایسے تھا جس طرح حضور کے رخساروں میں چلتا ہو، اس طرح حضور کے چہرے میں سورج جس طرح گردش کرتا ہو، یہ حضور کا چہرہ تھا، یہ حضور کا رخ انور تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، کہا حضور جیسی میں نے کوئی شے بھی نہیں دیکھی۔ اعلی حضرت بھی بولے بل بل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو حضور کا حسن ہر چھپ میں گہرا رہا اور حضور کا چہرہ چمکدار تھا، روشن تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر، کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ایسے لگتا تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذرا ان سے بھی سنیے کہ یہ حضور کے حسن کے بارے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، حضور علیہ السلام کائنات میں ہر شخص سے زیادہ سونے بھی تھے اور سب سے زیادہ حضور خلق والے بھی تھے۔ نہ حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی تھی، نہ حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی تھی، ان کی صورت بھی لاجواب تھی، ان کی سیرت بھی لاجواب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، حضور علیہ السلام کا رنگ چمکدار تھا۔ اظہر ایسے رنگ کو کہتے ہیں وہ سفید رنگ جس رنگ میں سرخی کی آمیزش ہو، چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، کیونکہ جو چونے کی طرح سفید رنگ ہوتا ہے اس میں کشش نہیں ہوتی، تو جو گندمی رنگ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی سیاہی کا غلبہ ہوتا ہے، تو حضور کا رنگ ازہر تھا، اس کا معنی چمکدار بھی ہے، اور علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے وہ سفید جس میں سرخی کی آمیزش ہو، تو سرخ و سفید رنگ تھا حضور کا، اور جو حضور کو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی چلا جاتا۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ابیض کا لفظ استعمال کیا، جس طرح کہ پیچھے حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت گزری ہے ابیض الخدین کے لفظ گزرے ہیں، تو انہوں نے ابیض اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ سفیدی کا غلبہ تھا، تو باقی حضور کا رنگ ازہر تھا، چمکدار تھا، اور اس میں سفیدی کے ساتھ آمیزش تھی سرخی کی، سرخی اور سفیدی کا امتزاج تھا حضور کا چہرہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے اسی چہرہ نور کا ذکر حضرت عمار ابن یاسر کے پوتے نے حضرت ربی بنت معوذ سے پوچھا، کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، کہ اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو تو بے ساختہ پکار اٹھتا سورج چڑھا ہوا ہے، ایسا حضور کا چہرہ تھا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ 14ویں کی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے. میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا. پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، چاند نہیں میرے حضور سونے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، فرماتی ہیں کن تو اخی تو فسکتت من الابرہ، میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے اس کو تلاش کیا لیکن مجھے وہ ملی نہیں. چونکہ حضور کے گھر میں جو دیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو کہا کہ میں ڈھونڈا سوئی نہیں ملی. فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور تشریف لے آئے. تو فرماتی جب حضور تشریف لے آئے تو فَتُبُيِّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں پھوٹیں کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا. فَأَخْبَرْتُهُ، مجھے سوئی مل گئی. تو سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا ہو تو حضور تشریف لے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کے گئی نا اپنے گھر میں تو میرے گھر میں چراغاں ہو گیا، روشنی پھیل گئی. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ محلے کی عورتیں باقاعدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے رات کو بھی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، تو اتنی امیر ہو گئی ہے، تو بڑی کمزور تھی، بڑی ماڑی تھی، اور اب تو رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جلتا ہے. حضور پالنے میں تھے اور ان عورتوں کو بازو سے پکڑا اور حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں. حضور علیہ السلام پالنے میں تھے تو حضور کے پاس کھڑے ہو کر کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا ہو، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہوئے، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. تو حضور علیہ السلام کے انوار سے ہر شے روشن ہو جاتی اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے سے نکلتے ہوئے اجالوں سے گمی ہوئی سوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کر لی. جامع بن شداد حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں اور یہ بڑی دل آویز روایت ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی. ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے وہاں اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے کہا کہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں. میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے آیا، یہاں تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا تو میں اس کا خریدار بن گیا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا. اونٹ پکڑا اور حضور سوئے مدینہ چل دیے. جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا تھا اور اونٹ ادھار لے گیا اور تمہیں اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم سب کی عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور ادھار دیا جائے تو یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھ لی جاتی ہے. تو کہا کہ ایک شخص آیا اور وہ تم سے اونٹ لے گیا، تم نے نہ اس کا پتہ پوچھا، نہ کوئی اس نے ضامن دیا، اور نہ تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے.
یہاں سب کی عقل پہ پردہ آ گیا. کسی نے اس کا پتہ پوچھ لیا ہوتا. ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرا کہنے لگا جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. ایک کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں مے خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر. کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی. اللہ کی قسم میں نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے. انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اس کی ضمانت میں دیتی ہوں. اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. کچھ دیر گزری تو حضور علیہ السلام کے فرستادہ اشخاص حاضر خدمت ہو گئے. فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور حضور نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے اور یہ لو کھجوریں ان سے اپنی قیمت پوری کر لو اور یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجے. انہوں نے کہا کہ قیمت تو ہم لیں گے لیکن بتا وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی یہ کھجوروں کے جو جھنڈ دکھائی دیتے ہیں یہی اس محبوب کا ڈیرا ہے. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے. سب نے اسلام کی دولت حاصل کی. تو حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا. اور اقبال بھی کہتے ہیں شش جہت روشن زتاب روئے تو. شش جہت روشن زتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو. محبوب یہ 6 سمتیں آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہیں. یہ ترک بھی آپ کے غلام ہیں, یہ تاجک